باب المدینہ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ایک شخصیت کی رہائش گاہ پر مدنی حلقے کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے سنت و برا بیان فرمایا۔ سماجی شخصیات و دیگر افراد نے شرکت کی۔ رکن شورا نے سرکار غوث اعظم کے تقوی اور پرہیزگاری کے تعلق سے مدنی پھول عطا فرمائے۔ غوث پاک پر اللہ کا خاص کرم دیکھیں، جس دن غوث پاک پیدا ہوئے وہ کون سا دن تھا؟ یکم رمضان المبارک، یاد ہونا چاہیے، پیر کا دن تھا، یکم رمضان المبارک تھا۔ فرام دا فرسٹ ڈے فجر کے وقت پیدا ہوئے، ماں کا دودھ نہیں پیا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلی کوشش گھر والوں کی ہوتی ہے فیڈ کروایا جائے، دودھ پلایا جائے۔ دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، غوث پاک نے دودھ ہی نہیں پیا۔ جب غروب آفتاب ہوا، پورے بغداد والوں نے افطار کیا، غوث پاک نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے پہلے دن سمجھ نہ آئی ہو بات، دوسرا دن پھر صبح صادق ہوئی، پھر دودھ پینا چھوڑ دیا، دوسرا دن پھر ایسے ہی گزرا، جیسے ہی غروب آفتاب ہوا غوث پاک نے پھر دودھ پیا۔ اب شہر والوں کو، گھر والوں کو سمجھ آیا ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پہلے دن سے ہی روزے رکھ رہا ہے۔ جھوٹ کی مذمت بیان کی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ شادی کے وقت کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مگر یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک مذاق بنا ہوا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، اور اس میں سے ایک علامت یہ بھی بیان ہوئی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ مسلمان کے اندر کبھی منافق کی نشانی ہونی چاہیے، اور یہ جتنے جھوٹ بولنے والے ہیں نا وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا جھوٹا ہمیشہ مضطرب رہے گا، کنفیوز، بے قرار۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں سے جھوٹ بولا ہے۔ بہت سارے یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، باپ باپ کو بچوں کی شادی کر رہی، ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ لڑکا دکھتا کیسا ہے، کماتا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے۔ میکسیمم چوتھا کوسچن ایک اور ہوگا، کوئی بری عادتیں تو نہیں ہے، ذرا انکوائری تو کرو۔ لیکن اس انکوائری میں چیکنگ کیا ہوتی ہے؟ دوستوں سے پوچھا جاتا ہے یا خاندان والوں سے چیک کیا جاتا ہے کہ شراب تو نہیں پیتا، نشہ تو نہیں کرتا، اچھا کوئی جوا وغیرہ تو نہیں کھیلتا۔ دیٹس اٹ۔ 3-4 بری چیزیں چیک کی جائیں گی۔ بالکل صحیح ہے، چیک ہونا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ صرف شراب، نشہ اور جوا کیوں پوچھا گیا؟ کیونکہ یہ سوسائٹی میں برے کام ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز نہ پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے؟ شراب پینا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، جوا کھیلنا حرام، بدکاری کرنا حرام، مگر نماز نہ پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے؟ کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کے رشتہ لیتے وقت، لڑکے کی انکوائری کرتے وقت یہ پوچھا کہ نمازی ہے کہ نہیں؟ نہیں سوچتے۔ ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہے۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا، جبکہ دعا کا بھی سلسلہ ہوا۔